پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے تعاون سے تیار کیا ہوا خوبصورت کشمیری نغمہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا، اور اب اس کل پاکستان یکجہتی کشمیر مشاعرے کی روح رواں اور میزبان کنوینئر ذیلی کمیٹی برائے کشمیری ثقافت ممبر نیشنل اسمبلی محترمہ نورین فاروق ابراہیم خان صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل، معزز شورائے کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر میں اپنی حکومت کی طرف سے کل پاکستان یکجہتی کشمیر مشاعرہ میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کے اس قومی سطح کے مشاعرے میں ملک بھر سے جتنے بھی شورائے کرام اور اصحاب فکر و دانش تشریف لائے ہیں، میں آپ کی تشریف آوری پر صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں قافلہ صدق و وفا کے آشفتہ سروں کی متحدہ آواز آل پارٹیز حریت کانفرنس کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، جو ہمارے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین جناب ڈاکٹر یوسف خشک اور ان کے سٹاف نے اس مشاعرے کے تمام انتظام میں نہایت جافشانی سے اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں اپنی طرف سے وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب اور وفاقی وزیر جناب فواد چودھری صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے کے انعقاد میں ذاتی دلچسپی لی اور ہمارے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا۔ خواتین و حضرات، میں بطور خاص صدر محفل، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری کل پاکستان یکجہتی کشمیر مشاعرے کی تجویز کو نہ صرف سراہا بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر ہماری بھرپور حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی۔ مسئلہ کشمیر ایک طویل تاریخی پس منظر ہے، جس کی تفصیل کا ابھی یہ وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً عرض کرنا چاہوں گی کہ 1846 میں برطانوی استعمار نے 75 لاکھ روپے کے عوض ریاست جموں کشمیر کو ڈوگرا راج کے ہاتھوں بیچ دیا، جو انسانیت کی تجارت کی ایک بدترین مثال ہے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا۔ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال نے جاوید نامہ کی ایک نظم در حضور شاہ ہمدان میں لیگ آف نیشنز اور مسئلہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: باد صبا گر بے جنیوا گذر کنی، حرف زماں بے مجلس اقوام باز گوئی، دہقان و کشت و جو و خیاباں فروختن، قوم فروختند و چہ ارزاں فروختن۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مسلمانان کشمیر کے لیے سچی تڑپ رکھتے تھے، جس کا جا پجا اظہار کلام اقبال میں ملتا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ سامعین محترم، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلمانان کشمیر کی مکمل آزادی کے خواہاں تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ بابائے قوم کے ذاتی معالج تھے۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا: کشمیر از the jugular vein of Pakistan and no nation or country would tolerate its jugular vein remain under the sword of enemy.
ہم ہر سطح پر اپنے کشمیر بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج ہم شہدائے تحریک آزادی کشمیر کی ارواح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے مشن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہم 13 جولائی 1931 کے ان 22 شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جنہوں نے باری باری اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اذان ظہر کی تکمیل کی تھی۔ آج ہم 5 نومبر 1947 کے ان ہزاروں مہاجرین کی ارواح کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو سامبا کی پہاڑیوں میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے۔ آج پورا پاکستان غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی جدوجہد کو سلام کرتا ہے اور ان کے مشن سے عہد وفا استوار کرتا ہے۔ آج ہم سوپور، گاؤں کدل اور ہندواڑہ کے سرفراشان بلاکش کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے مشن سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آج ہم ان عظیم کشمیری ماؤں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جن سے ان کے لخت جگر چھین لیے گئے۔ ہم 13 سالہ شہید وامق فاروق کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم اس 3 سالہ ننھے ایان علی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جو سر راہ اپنے شہید نانا کی میت پر بیٹھ کر اقوام متحدہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہم شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنے والے نوجوان برہان وانی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہم شہید اشرف صحرائی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے مشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ آج پورا پاکستان تحریک آزادی کشمیر کے رہنماؤں کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہے۔ ہم بطل حریت مسرت عالم بٹ کے ولولہ تازہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم محترمہ آسیہ اندرابی کے لازوال عزم اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آزادی کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والے محمد قاسم فقتو کے جنون کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم کاروان حریت کے سرخیل قافلہ صدق و وفا کے آشفتہ سروں کے سالار اعظم سید علی گیلانی کی آتش سوزا کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جس طرح وہ سری نگر اور جموں کی فضاؤں میں ببانگ دہل یہ اعلان کرتے تھے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ میں آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے سید علی گیلانی کی روح سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ بہت شکریہ۔